سبق رفتاری سے ذہن پر خوف کی دھند طاری کرتی رائٹر کے سوچ کی شاہکار کہانی۔ لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سیاحت کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری نیو آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ سیاہ اندھیری رات تھی، ماحول پر عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ کالی سیاہ رات نے ماحول کو اور بھی خوفناک بنا دیا تھا۔ سیاہ رات نے ہر چیز پر اندھیرے کی چادر پھیلا رکھی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اندھیرا ہر چیز کو نگل جانا چاہتا ہے۔ آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، بادلوں کی چادر سے آنکھ مچولی جا رہی تھی۔ لوگ سردی سے بچنے کے لیے سرشامی بستروں میں دبک گئے تھے۔ دور کہیں الو کی آواز رونگٹے کھڑے کر رہی تھی۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں پر اسرار ماحول کی خاموشی کو توڑنے میں ناکام ثابت ہو رہی تھی۔ ایک پل کے لیے چاند بادلوں سے نکلتا تو ہر چیز روشنی میں نہا جاتی۔ سر سبز درخت روشنی میں نکھرے نظر آتے۔ تمہیں خدا کا واسطہ یہاں سے چلے جاؤ، تمہارا یہاں آنا بہت برا انجام لا سکتا ہے، یہاں بہت خطرہ ہے، جان پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ ایمان نے بھیگی آواز میں رضا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ نہیں امان، یہاں جو بھی خطرہ ہو میں ہر خطرے کے لیے تیار ہوں، رضا نے ایمان کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے کہا جو آنسوؤں سے تر تھا۔ اس کے رخسار پر آنسو کے قطرے یوں گر رہے تھے جیسے گلاب کے پھول پر شبنم۔ چاند کی چاندنی میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے گلابوں کو شبنم سے غسل دیا گیا ہو۔ ایمان نے جب رضا کو اس طرح اپنی طرف دیکھتا پایا تو شرما کر آنکھیں جھکا لی جیسے چاند بدلیوں میں چھپ گیا ہو۔ رضا ایک پل کے لیے بے اختیار ہوا، مگر موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے نہایت دھیمی آواز میں بولا، میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جا سکتا ایمان، چاہے جس راہ پر چلنا پڑے، جہاں رکنا پڑے، چاہے اپنی جان کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے، میں تمہارے بنا یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ایمان کے آنسو بے اختیاری میں اور شدت اختیار کر گئے۔ نہیں رضا، اگر تم یہاں سے نہیں گئے تو بے موت مارے جاؤ گے اور میں تمہیں زندہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ ایمان اور رضا بہت گہرے دوست تھے، دونوں کی دوستی مثالی تھی، دونوں ایک دوسرے کے بنا ادھورے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ خدا نے ان دونوں میں ازل سے محبت ڈال دی ہو۔ نہ جانے کب دونوں نے پیار کی سرزمین پر قدم رکھا، انہیں محسوس ہی نہ ہو سکا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم بن گئے۔ رضا اس کی ہر بات پر جان نثاری کرتا، ایسا لگتا تھا دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوں۔ مگر کبھی کبھی قسمت وہ کھیل بھی کھیل جایا کرتی ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ کبھی انسان وہ راستہ بھی اختیار کر جاتا ہے جو اس کا راستہ نہیں ہوتا، مگر انسان اس پر چلتا ہے۔ ایسا دشوار گزار راستہ جو خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا، جہاں انسان ایک حیوان اور خطرناک درندہ بن جاتا ہے، ایسا خون پینے والا درندہ جس کا دل رحم سے خالی ہوتا ہے، جس کی آنکھیں اشکوں سے بے نیاز ہوتی ہیں۔ اس کے دل سے درد، احساس اور محبت کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دل کی سرزمین پر کبھی محبت کی کاشتی ہی نہیں ہوئی، برسوں سے کبھی محبت کی بارش تک نہ ہوئی ہو۔ انسان اتنا خوفناک بن جاتا ہے کہ سوچنے سے روح تک کانپ اٹھتی ہے۔ ایمان کو بخار میں تپتے آج چوتھا دن تھا، چاند جیسا چہرہ مرجھا کر رہ گیا تھا۔ ایمان بیٹا کچھ کھا لو، تم کل سے بھوکی ہو، اس کی ماں نے نہایت پیار سے اس کے بال سنوارتے ہوئے کہا۔ نہیں ماں، بھوک نہیں ہے مجھے، اس نے نقاہت سے جواب دیا۔ نہ جانے کیا ہو گیا ہے، اس کو پہلے تو ہنستی کھیلتی رہتی تھی، 14ویں کے چاند کی طرح چمکتی تھی، اب نہ ہوش نہ کوئی خیال۔ یا اللہ میری بچی کو صحت دے، میں اسے اس حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی ماں آنسو بہاتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ رضا کا دل بری طرح ٹوٹ گیا تھا یہ سن کر کہ ایمان کے گھر والے ایمان کی پسند کی شادی کے خلاف ہیں۔ رضا چاہو تو میری جان لے لو، مگر میں گھر میں بات نہیں کر سکتی۔ ہمارے خاندان میں لڑکی ایک کٹ پتلی ہے، زبان کھولے تو زندہ گاڑ دی جاتی ہے یا خوفناک درندوں کے حوالے کر دی جاتی ہے، ایسے درندے جو انسانی خون کے پیاسے ہوتے ہیں۔ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ایمان نے روتے ہوئے رضا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ آج تو میں یہاں سے جا رہا ہوں، مگر تمہاری خاطر اگر مجھے خونی درندہ بھی بن جانا پڑا تو مجھے قبول ہے۔ چاہے لوگ مجھ سے پناہ مانگے، مگر میں تمہیں پا کے رہوں گا، چاہے مجھے غلط راستہ ہی کیوں نہ اختیار کرنا پڑے۔
یہ کہتے ہوئے نہایت غصے سے چل پڑا اور ایمان شکستہ قدموں کے ساتھ گھر پہنچی تو اس کی ماں اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ کہاں چلی گئی تھی بیٹی؟ بہت بے قراری سے ماں نے سوال کیا۔ میں رخسانہ کے گھر گئی تھی۔ ایمان نے محلے میں رہنے والی اپنی دوست کا نام لیا جہاں اکثر جاتی رہتی تھی۔ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے بیٹا۔ بولو ماں، ایسی کون سی بات ہے جو آج تم اجازت لینے لگ گئی ہو؟ ضرور کوئی خاص بات ہے، ایمان نے اپنے چہرے پر تازگی پیدا کرتے ہوئے کہا۔ بیٹا وہ تیرا ماموں ہے نا، آج تیرے رشتے کی بات کرنے آیا تھا۔ ایمان نے یہ سن کر شدت سے آنکھیں بند کر لی اور آنسو ضبط کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ ماں دل کا حال نہ جان لے، مگر وہ بھول گئی تھی کہ ماں کی نظریں بیٹی کا چہرہ تو کیا دل کی گہرائی تک دیکھ رہی تھی۔ ادھر رضا ایمان سے ملنے کے بعد بہت افسردہ تھا۔ وہ گھر جانے کی بجائے انجان راستے پر چلنے لگا۔ چلتے چلتے وہ راستہ بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ یا اللہ، یہ میں کہاں آ گیا؟ رضا دل میں خدا کو یاد کر کے بولا اور ایک پتھر پر جا بیٹھا۔ آس پاس نگاہ دوڑائی تو ہر طرف جنگل ہی جنگل نظر آیا۔ چرند پرند اس کو دیکھ کر حیران ہوئے کہ جنگل میں آدم زاد کا کیا کام۔ یا خدا، میں تو اپنی سوچوں میں اتنی دور نکل آیا، نہ واپسی کا پتہ نہ کھانے کا سامان۔ رات بھی ہو رہی ہے، گھنا جنگل ہے، شام ہوتے ہی آدم خور جانور میرا حشر کر دیں گے۔ رضا اسی سوچ میں گم ہو گیا کہ آخر کار شام سر پر آ گئی۔ ہر طرف جنگل کا بیابان اور کیڑے مکوڑوں کی آوازیں گردش کرنے لگی۔ ماحول خوفناک دکھائی دینے لگا۔ درخت اندھیرے میں یوں معلوم ہونے لگے جیسے جنگلی جانور منہ کھولے کھڑے ہوں۔ حشرات کا شور کان پھاڑ دینے والا ہو گیا۔ رضا خوف اور حیرانگی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ جنگل کا خوفزدہ آنکھوں سے غور کرنے لگا۔ جب آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو گئی تو اس کو وہاں ایک سایہ سا نظر آیا جس کے جسم پر بس ایک چادر اس انداز میں لپٹی ہوئی تھی جیسے خفن پہنا دیا گیا ہو۔ اچانک چاند نکل آیا تو سایہ واضح طور پر دکھائی دینے لگا۔ سوکھا ہوا جسم جس کی ہڈیاں باہر نکلی ہوئی تھی، چہرہ ایسے جیسے قبر سے مردہ اٹھایا ہو، لال انگارہ آنکھیں، گال اندر کو دنسے ہوئے، کالے سیاہ ہونٹ، گلے میں موتیوں کی مالا اور جسم پر کالے رنگ کا خفن نما چگا جو اس کی دہشت میں اضافہ کر رہا تھا۔ اچانک اس سائے نے آگ کا ایک بہت بڑا آلہ روشن کر دیا جس سے جنگل میں ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ پھر اس نے اپنے گرد ایک سفید رنگ کے صفوف کو پھیلا کر حصار قائم کیا اور منہ میں کچھ پڑھنے لگ گیا۔ رضا اپنی جگہ پر بیٹھا اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ پھر اس سائے نما انسان نے اپنے ساتھ لائے ایک بڑے سے تھیلے سے کچھ جانور کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں نکالنی شروع کر دی تو رضا کی آنکھیں حیرت انگیز منظر کو دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کھوپڑیوں کو ایک جگہ رکھا تو وہ حرکت کرنے لگ گئی۔ ان کی آنکھیں انگاروں کی طرح جلنے لگ گئی، آنکھوں کی پتلیاں ساکت تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر رضا کے منہ سے ایک خوفناک چیخ برآمد ہوئی اور ماحول پر چھایا سکوت ٹوٹ گیا۔ پھر اس انسان کی نظر بھی رضا پر پڑ گئی تو رضا کا دل چاہا کہ وہاں سے بھاگ جائے، مگر رضا کے قدم جیسے من کے ہو گئے تھے۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس انسان نے اپنی کڑکدار آواز میں رضا کو مخاطب کیا۔ میں مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں، رضا سہمے ہوئے لہجے میں بولا۔ رضا کی آواز جیسے گہرے کنویں سے آ رہی تھی۔ میرا نام گنیش ہے اور میں ایک عامل ہوں، اس نے رضا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اتنی کڑک آواز سے رضا کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ اچانک وہ عامل مسکرایا اور رضا کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو رضا کو ایسا لگا جیسے وہ انسانی ہاتھ نہیں، کسی نے وزنی پتھر کندھے پر رکھ دیا ہو۔ پریشان ہو نا تم، عامل نے مسکراتے ہوئے رضا کو کہا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ مگر تم کیسے جانتے ہو بابا میرے بارے میں؟ عامل نے اونچا کہکا لگایا تو جنگل اس کے کہکے سے گونج گیا۔ تم بھول رہے ہو نوجوان کہ میں ایک عامل ہوں، سب جانتا ہوں تمہارے بارے میں۔ تم مسافر نہیں ہو اور نہ ہی راستہ بھٹکے ہو، تم اپنی الجھن کو سوچتے سوچتے یہاں تک آ گئے اور راستہ بھٹک گئے۔ اپنی منزل پانے کے لیے تم بے چین ہو، تمہیں راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ اتنا سننا تھا کہ رضا حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگ گیا۔ اسے اس عامل سے بے پناہ خوف محسوس ہوا۔ دل میں آیا یہاں سے بھاگ جاؤں۔ عامل اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھ رہا تھا جیسے کھوئی ہوئی چیز کا متلاشی ہو۔ پریشان نہ ہو نوجوان، میں تمہاری مدد کروں گا جس سے تم اپنی منزل پا لو گے۔ یہ سن کر رضا کی آنکھوں میں ایک دم جیسے دیے سے جل اٹھے ہوں۔ اس کو اب عامل سے خوف بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔
रास्ता थोड़ा कठिन है नौजवान, मगर तुम अपनी मंजिल को पा सकते हो, आमिल ने इसे देखते हुए कहा। बाबा मैं हर रास्ता अपनाने को तैयार हूँ, रजा ने जोश के साथ जवाब दिया। आमिल की आंखें रजा का जोश देखकर चमकने लग गई। मेरे साथ आओ नौजवान, ये कहते ही आमिल ने रजा को अपने पीछे चलने का इशारा किया तो रजा लंबे लंबे कदम करता आमिल के पीछे हो लिया। चंद कदम का फासला तय करके वो एक छोटी सी कुटिया में आ गए जो घास की बनी हुई थी। अंदर एक दिया जल रहा था। एक चारपाई पर बिस्तर और तकिया रखा था। पास ही पानी का एक गड़ा था। कुछ खोपड़ियां दीवारों पर लटकी थी। गौर से देखने पर यूं मालूम होता कि खोपड़ियां भी हरकत करने लग जाएंगी। आग का एक अलावा भी रोशन था, जिससे इस कुटिया का माहौल नहायत गर्म और पुर असरार लग रहा था। कुटिया का जायजा लेने के बाद रजा ने आमिल की सिमत देखा तो वो भी इसे ही देख रहा था। तुम आराम करो नौजवान, रात बहुत हो गई है, आमिल ने बिस्तर की तरफ इशारा किया। रजा दिन भर चल चल के थक गया था। जिस्म दर्द से चूर चूर था और भूख से बुरा हाल था। जैसे ही वो बिस्तर की तरफ बढ़ा तो आमिल ने एक प्लेट इसकी जानब बढ़ा दी तो रजा एकदम ठिठक कर अपनी जगह पर रुक गया। खालो नौजवान, तुम्हें भूख लगी है। रजा एक बार फिर हैरत ज़दा हो गया। खाना खाते और बिस्तर पर लेटते ही इसे नींद ने अपनी आगोश में भर लिया और वो दुनिया माफिया से बेगाना हो गया। सूरज तुलू होते ही हर तरफ चरिंद परिंद की आवाजें सुनाई देने लगी। सूरज की किरणों ने पूरे जंगल में अपना डेरा डाल लिया। रजा आंखें मलता उठ खड़ा हुआ। अब ताज़ा दम था। कुटिया से बाहर आया तो आमिल हाथ में कुछ पकड़े जंगल की तरफ से आता दिखाई दिया। कैसे हो नौजवान, उठ के आमिल ने रजा को देखते मुखातब किया। जी बाबा, आप मुझे मेरा काम बताइए जिससे मैं अपनी मंजिल पा सकूं। रजा ने बहुत बेताबी से आमिल को देखते हुए कहा। आमिल ने एक भरपूर कहका लगाया और रजा को एक तरफ चलने का इशारा किया तो रजा खामोशी से आमिल के पीछे हो लिया। रात के वक्त जंगल जितना खौफनाक लग रहा था, दिन की रोशनी में उतना ही सरसब्ज और हरा भरा दिखाई दिया। हर तरफ दरख्त, फलदार पौधे, एक झील भी नजर आई। खैर चलते चलते वो जंगल की हदूद से आगे निकल आए जहाँ मैदान था। यूं लगता था कि यहाँ बरसों से कोई जी रूह का गुजर ना हुआ हो। छोटी छोटी पहाड़ियाँ का ना खत्म होने वाला सिलसिला था। रजा चलते चलते थक गया। बाबा और कितना चलना होगा? रजा ने आमिर से पूछा। बस नौजवान, वो सामने पहाड़ की बाईं जानब जो गार देख रहे हो ना, वहाँ तक जाना है, आमिर ने बिना पीछे मुड़े ही जवाब दिया। रजा की टांगे चल चल कर शल होने लगी, मगर इसे अपनी मंजिल अजीज थी। यही सोचकर इसके कदमों में तेजी आ गई। बिना रुके वो चलने लगा। आखिरकार दोनों पहाड़ के पास पहुँच गए और गार में दाखिल हो गए, जहाँ इंसानी गोश्त और खून की महक फैली हुई थी। एक बड़ा सा सांप इनके कदमों की आवाज सुनकर रेंगता हुआ गार से बाहर चला गया। हम यहाँ क्यों आए हैं बाबा? रजा ने इधर उधर देखते हुए घबरा के पूछा। बैठ जाओ नौजवान, आमिल ने इशारा किया और खुद भी वहाँ चौकड़ी मारकर बैठ गया। मगर बाबा, हम यहाँ क्यों आए हैं? रजा ने अपना सवाल फिर दोहराया। इसको पी लो, आमिल ने सवाल नजरअंदाज करके एक प्याला रजा की जानब बढ़ाया, जिसे इसने थाम लिया और होंठों से लगा लिया। इसे अबकाई सी आई। ऐसा लगा कि इंसानी खून है, मगर गार में फैली भू की वजह से इसे अपना वहम मालूम हुआ और वो प्याला एक ही सांस में पी गया, जिसे देखकर आमिल की आंखों की चमक और भी बढ़ गई। देखो इधर नौजवान, जो मैं कहूँ वो गौर से सुनना, आमिल ने नहायत पुर असरार अंदाज में कहा। जी बाबा, मैं सुन रहा हूँ। अपनी मंजिल पाने के लिए तुम्हें 7 ऐसे इंसानों की कुर्बानी देनी होगी जिनकी गर्दन पर काले तिल का निशान हो। तुम्हें इनकी बलि देनी होगी। बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? रजा ने हैरत और सदमे से मिले जुले तासरात से कहा। मैं जानता हूँ नौजवान, तुम्हें ये सब अजीब लग रहा है, मगर तुम्हारी मंजिल दूर नहीं, बस तुम्हारे सामने खड़ी है, आमिल ने सबज बाग दिखाते हुए कहा। रजा की पेशानी पर हरकत की लकीरें नमूदार होने लगी। इसका दिल मुतमिन हुआ और आमिल ने बांप लिया और देखा कि ये कश्मकश में है, तो बुखलाहट के मारे चंद कदम और नजदीक हो गया और चिकनी चपड़ी बातों में उलझा दिया। तो रजा का दिल आमिल की बातों से नरम पड़ गया। मैं तैयार हूँ बाबा अपने काम के लिए, रजा ने संजीदगी से कहा। ठीक है नौजवान, तुम आज से ही अपना पहला शिकार ढूंढने निकल जाओ, मगर याद रखना काम को बीच रास्ते में मत छोड़ना, वरना नुकसान की तलाफी बहुत मुश्किल है, तुम्हारी जान भी जा सकती है।
عامل نے اپنی کڑکدار آواز میں کہا، اور پھر رضا بنا کچھ بولے وہاں سے اپنی منزل کی جانب چل دیا جس کا اسے راستہ تک معلوم نہ تھا۔ جب انسان نفسیاتی خواہشات کی راہ پر چل نکلتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ کیا اچھا کیا برا، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ رضا دن بھر خاک چھانتا رہا۔ اسے ایک چھوٹا گاؤں نظر آیا، وہ اس میں داخل ہو گیا۔ لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوتے رہے۔ جنگل میں رہنے کی وجہ سے اس کا حلیہ بھی جنگلی جیسا لگنے لگا تھا۔ لگتا ہے مجھے پہلے اپنا حلیہ بدلنا چاہیے، رضا نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ عامل نے اسے چلتے وقت کچھ روپے دیے تھے کہ خرچ بھی کرنا، اور تم جب جیب میں ہاتھ ڈالنا تو اتنے کے اتنے ہی ہوں گے۔ رضا نے اپنا حلیہ بدلا۔ چلتے چلتے وہ تھک گیا، مگر ایک بھی اس کو ایسا انسان نظر نہ آیا جس کی گردن پر تل کا نشان ہو۔ تھک ہار کر وہ ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ اچانک گھوڑے کے قدموں کی آوازیں آنے لگی۔ پھر جب گھڑ سوار قریب آیا تو نوجوان کی شکل نظر آئی جو گھوڑے سے اتر کے رضا کے قریب آیا۔ یہاں کیا کر رہے ہو بھائی؟ نوجوان نے دوستانہ انداز میں رضا کو مخاطب کیا۔ رضا نے ایک پل تو سوچا کہ نہ بتاؤں، مگر دل میں خیال آیا کہ کیا پتا کوئی راستہ مل جائے مجھے اپنی منزل تک جانے کا، کیا پتا یہاں اپنا پہلا شکار مل جائے۔ میں اس جگہ نیا ہوں بھائی جان، اور کام کی تلاش میں آیا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پیٹ تو پالنا ہے ان کا، رضا نے اپنے لہجے میں بے چارگی پیدا کرتے ہوئے جواب دیا۔ چلو میرے ساتھ، پاس ہی میرے بھائی کی دکان ہے، تمہیں کام بھی مل جائے گا، نوجوان نے رضا کو پیار سے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ دونوں دکان میں داخل ہوئے جو اس نوجوان کے بھائی کی تھی۔ نوجوان نے مختصر سا تعارف اپنے بھائی سے کروایا، پھر تھوڑی دیر بعد ایک بچے کو آواز دی کہ کھانا لائے، کیونکہ رضا بہت زیادہ بھوکا تھا۔ دوسری طرف ایمان کی حالت خراب تھی۔ رضا پورے ایک ہفتے سے غائب تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں ہے اور کیسا ہے، اور آنے والے رشتے کو سوچ کر دل ہلکان ہو رہا تھا۔ روزانہ وہ رضا کا انتظار کرتی، کاش میں اس کو روک لیتی، انجام چاہے جو بھی ہوتا۔ ایمان نے لمبا سانس لیتے ہوئے خود کلامی کی، یا اللہ رضا کی حفاظت کرنا اور اسے صحیح سلامت واپس لانا۔ میں تو جانتی بھی نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ اتنے میں ایمان کی ماں اندر کمرے میں داخل ہوئی تو ایمان نے اپنے آنسو جٹ سے پوچھ ڈالے۔ ایمان بیٹا، میں ذرا تمہاری خالہ کنیز کی خیر خیریت معلوم کرنے جا رہی ہوں، شام ہونے والی ہے، بھائی آتا ہی ہوگا، تم ہانڈی چڑھا لینا۔ اور یہ کہتے ہوئے ماں گھر سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی لڑکا کھانے کی ٹرے لے کر دکان میں داخل ہوا تو نوجوان سے ٹکرا گیا۔ سارا کھانا اس گھڑ سوار نوجوان کے اوپر گر گیا تو نوجوان نے جلدی سے اپنی قمیض اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ جیسے ہی رضا کی نظر اس نوجوان پر پڑی تو اس کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ یہ دیکھ کر کہ اس گھڑ سوار نوجوان کی گردن پر چنی برابر کالے تل کا نشان ہے جو قمیض اتارنے کی وجہ سے واضح نظر آ رہا تھا، اور پھر رضا نے اپنے منصوبے کے تحت گھڑ سوار نوجوان سے چکنی چپڑی باتیں شروع کر دی۔ بھائی، یہ آپ کی گردن پر نشان کو دیکھ رہا ہوں، یہ کیسا نشان ہے؟ نوجوان نے ہنس کر رضا کی بات کا جواب دیا۔ یہ نشان ہر اس بچے کی گردن پر پیدا ہوتے وقت ہوتا ہے جو چاند کی 14ویں یا چاند گرہن یا سورج گرہن والے دن پیدا ہو۔ ہماری والدہ تو بچپن میں ہی فوت ہو چکی تھی جو ٹھیک طرح سے ہمیں بتاتی، مگر لوگوں سے سن رکھا ہے کہ یہ نشان چنی برابر تل کی صورت میں ہوتا ہے۔ ہم دونوں جڑوا بھائی ہیں، یہ تل کا نشان تو ہم دونوں کی گردن پر ہے، نوجوان نے نہایت سادگی سے جواب دیا۔ یہ سن کر رضا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ ایک ساتھ دو شکار میرے سامنے آگے ہیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، میں چلتا ہوں، اب یہاں تمہیں کام بھی ملے گا اور کھانا پینا بھی، پاس ہی دکان کے ساتھ میرا گھر ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو حاضر ہیں۔ نوجوان یہ کہہ کر چل پڑا۔ میرے محسن رکو تو صحیح، کچھ دیر بیٹھو پھر چلے جانا، رضا نے بےتابی سے کہا کہ شکار ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ نہیں میرے بھائی، مجھے دوسرے گاؤں آج ہی جانا ہے، پھر ملاقات ہوگی، میں نے شام تک پہنچنا ہے، نوجوان نے اجلت میں جواب دیا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے گھوڑا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بھائی جان، آج آپ آرام کریں، کل سے آپ کو کام سمجھا دوں گا، نوجوان کے بھائی درزی نے محبت بھرے انداز میں کہا۔ مجھے ہر حال میں آج رات تک اپنا پہلا شکار حاصل کرنا ہے اور عامل کے پاس پہنچانا ہے، پہلے اس کا کام تمام کروں، پھر اس کے بھائی کی تلاش میں جاؤں گا۔ رضا نے اپنی بے صبری دکھاتے ہوئے ذہن میں پلان بنانے شروع کیے۔ وہ درزی کو بہت ہی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا جو کہ اپنے کام میں مگن تھا۔
اور اپنی موت سے بے خبر بھی تھا جو آج رات اسے آنے والی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ درزی کی چارپائی کی سمت ایک سایہ بڑھتا ہوا دکھائی دیا جس کے ہاتھ میں چمکدار خنجر تھا جو اس نے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ چارپائی کے پاس کھڑا ہو گیا اور فضا میں اپنے ہاتھ بلند کیے جس میں خنجر تھا، اور نہایت بے دردی سے وہ خنجر درزی کے عین دل کے مقام پر جا لگا۔ فضا میں ایک ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی جسے خواب خرگوش کے مسے لوٹتے ہوئے لوگ سن نہ سکے۔ سائے نے اس لاش کو سیاہ چادر میں لپیٹا اور کندھے پر ڈال کر گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ دن ہونے سے پہلے اسے یہ لاش عامل تک پہنچانی تھی۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ غار میں جا پہنچا اور لاش کو عامل کے سامنے رکھ دیا۔ یہ لو بابا میرا پہلا شکار بلی کے لیے۔ رضا نے عامل سے کہا۔ شاباش رضا، مجھے پتا تھا تم اپنی منزل پانے کے لیے کچھ بھی کرو گے، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ عامل کی آنکھیں پر اسرار طور پر چمکنے لگی جنہیں رضا محسوس نہ کر سکا۔ عامل لاش کو گھسیٹ کر غار کے اندر گم ہو گیا اور رضا گمسم ہو گیا۔ اسے بس اپنی منزل کی فکر تھی جو اسے ہر حال میں پانی تھی کسی بھی طرح سے۔ سورج پوری طرح طلوع ہو چکا تھا۔ رضا اپنے دوسرے شکار کے لیے نکل پڑا۔ رضا نے درزی کی دکان پر جانا مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا ابھی اسے درزی کی دکان پر نہیں جانا چاہیے، اب تک اس نوجوان کو بائی کی گمشدگی کی خبر مل چکی ہوگی۔